بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی امام کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، کسی امام کی ہسٹری کو، بائیوگرافی کو اور ان کے زمانے کی تاریخ کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک عمومی غلطی جو ہم انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر امام کو پچھلے امام سے جدا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی زندگی پہ اگر ہم کچھ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو جب مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی لیکچر سنتے ہیں، گویا ہمارے ذہن میں ایک سپریشن موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، اس کا تعلق امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا زمانہ اور ہے، حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ اور ہے۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی لیکچر سنتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سپریشن موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ امام علی علیہ السلام کے زمانے سے اصلاً کوئی سملیرٹی نہیں رکھتا یا اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، چلیں سملیرٹی کو چھوڑ دیں، کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم امام باقر علیہ السلام کے زمانے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے صحیح سبق لینا چاہتے ہیں تو ہمیں امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اور ان کے زمانے میں جو کچھ ہوا، امام کے ساتھ، امامت کے ساتھ، تشیع کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ اس زمانے میں جو کچھ ہوا، اس کا تعلق بخوبی پچھلے زمانوں کے ساتھ بنتا ہے۔ حتماً پچھلے زمانے میں کچھ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر اب امام باقر علیہ السلام کو اب یہ ماحول، یہ ایٹماسفیئر اور یہ معاشرہ اینڈ سوسائٹی ان کو ملی ہے، اس حالت میں ان کو یہ سوسائٹی ملی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں فقط کچھ ہی منٹس کے اندر امام باقر علیہ السلام کے زمانے کا ایک پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امام باقر علیہ السلام کو ان کو کون سی سوسائٹی ملی، ان کو کون سا معاشرہ ملا، وہ کس معاشرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور 10 سال مدینہ میں حکومت کرتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سب جانتے کہ کیا ماجرا پیش آیا، سقیفہ کا عمل پیش آیا، اور حضرت علی علیہ السلام، امام اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو جو حکومت ملنی تھی، جو پولیٹیکل منصب ان کو ملنا تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا، اور نتیجے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر برسر اقتدار آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام یا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو خلیفہ چہارم کے طور پر چنا جاتا ہے۔ اب یہ جو 25 سال کا جو زمانہ ہے رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب آئے خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے 25 ایئرز کا، اس زمانے میں آپ دیکھیں رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا کا کارنامہ کیا تھا؟ رسول خدا کا کارنامہ یہ تھا کہ ایسا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا جس میں اقتصادی پیش رفت بھی ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ہے اس اعتبار سے بھی پیش رفت ہے، اور ساتھ ساتھ دین بھی حاکم ہے، عدالت کا نظام بھی حاکم ہے، معنویت اپنی اوج پر ہے۔ صحابہ کرام اور رسول خدا کے قریب ترین صحابی اور اصحاب کرام معنویت کے اندر کمالات پر فائز ہو رہے، کمالات کے مختلف مراتب پر فائز ہو رہے ہیں۔ آپ حضرت سلمان کی مثال لے لیں، حضرت ابو ذر کی مثال لے لیں، اور دیگر اصحاب۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ گولڈن ٹائم تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجاد کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ سقیفہ کا جب عمل پیش آیا رسول خدا کی رحلت کے بعد، آہستہ آہستہ ان 25 سالوں میں، یعنی 25 سال بعد جب امام علی علیہ السلام کو یہ خلافت ملی، یہ پولیٹیکل، البتہ امامت کے عنوان سے لوگوں نے انہیں نہیں چنا، ایز اے خلیفہ چہارم لوگوں نے انہیں
چنا۔ بالآخر امام علی علیہ السلام برسر اقتدار آتے ہیں، اس پولیٹیکل سیٹ پر حاکم ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو زمانہ 25 سال کا جو گزرا، امام علی علیہ السلام کو جو سوسائٹی ملی آفٹر 25 ایئرز، وہ کون سی سوسائٹی تھی؟ یہ بالکل اپوزٹ سوسائٹی تھی اس سوسائٹی کی جو رسول خدا نے تشکیل دی تھی۔ یعنی رسول خدا نے اگر لوگوں کو معنویت کی اوج پر اینڈ اسپرچویلٹی کی اوج اینڈ پیک پر پہنچایا تھا، تو اب امام علی علیہ السلام کو وہ سوسائٹی ملی ہے کہ دنیا کے اندر پسترین لیول پر گر چکے ہیں۔ دیکھیں کتنا تفاوت ہے، کتنا ڈفرنس ہے۔ اسی وجہ سے اب نہج البلاغہ میں جائیں، ایک طرف سے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں دو چیزوں کا مقایسہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم نے جو پچھلے اعمال انجام دیے رسول خدا کی رحلت کے بعد، اور پھر مثلا تم نے جو جنگ صفین میں میرا ساتھ نہیں دیا، فلاں جنگ میں میرا ساتھ نہیں دیا، ان سب کی وجہ موت سے فرار ہے اور دنیا طلبی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں جس قدر امام علی علیہ السلام دنیا کی مذمت کرتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان 25 سالوں کے اندر دنیا طلب ہو چکے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آخرت طلب بنے، بجائے اس کے کہ معنویت اور اسپرچول طلب بنے، ایمان طلب بنے، بے ایمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہوا، یہ آپ ڈیٹیل کتابوں میں دیکھیں، علماء کے لیکچرز میں دیکھیں کہ یہ ڈیٹیل پروسیس کیسے طے پائے، کس طرح لوگ اس معنویت کی اوج سے دنیا کی پستی میں جا گرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی طرف یہ امامت کا منصب آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کچھ ٹائم حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو افسوسناک ماجرا جو کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، وہ پیش آتا ہے، اور اس میں بھی امام حسن علیہ السلام کے ان کے کلام دیکھیں، وہ کیا بات کرتے ہیں اپنے اصحاب کے بارے میں۔ پھر آپ آئیں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے انہیں خط لکھا، لیٹرز لکھے، نامے لکھے، لیکن ان دی اینڈ لوگوں نے ان سے بے وفائی کی، مسلمانوں نے ان سے بے وفائی کی۔ کیوں بے وفائی کی؟ کتنے خطوط لکھے گئے، لیکن ان دی اینڈ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں؟ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے، آپ دیکھیں ایک طرح سے 72 لوگوں کا، 72 صحابہ کا لشکر ہے، امام حسین علیہ السلام کے یاران انصار مدد کرنے والے، سامنے جو یزیدی لشکر ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے۔ یعنی 30,000 مسلمان جو کہ نماز ٹائم پر پڑھ رہے ہیں، اول وقت روزہ رکھ رہے ہیں، حج بجا لا رہے ہیں، سب کچھ، لیکن جو دین انہوں نے اپنایا ہے وہ ایک ظاہری دین ہے۔ اس دین کے اندر معنویت نہیں ہے، اس دین کے اندر آخرت طلبی نہیں ہے، اس دین کے اندر امامت اور امام نہیں ہے۔ یعنی محور دین جو کہ ولایت ہے، ولایت جو کہ سینٹر پوائنٹ آف اسلام ہے، وہ ان لوگوں کے دین سے غائب ہے۔ لہٰذا امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کو شہید کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہی دیندار۔ اب ماجرا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب جب امام حسین علیہ السلام جو وہ دردناک مصائب دیکھتے ہیں اور اس بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جاتا ہے، اب آپ آئیں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں روایات کے اندر موجود ہے کہ پورے جہان اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پھیلا ہوا ہے، روایات کے الفاظ ہیں کہ 3 یا 7 خالص شیعہ موجود ہیں۔ That's it. صرف 3 یا 7، 3 اور 7 شیعہز only left، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کو نصیب ہوئے ہیں۔ اب امام سجاد ان 3 یا 7 شیعوں کے ساتھ کیا کرے؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں اور ہم آئیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ہمیں ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا ایک ہدف تھا، ایک ہدف۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہدف ہدایت انسان ہے، انسان کو اس کے اعلیٰ ترین کمالات تک پہنچانا، یعنی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو کہ
غیر معصوم ہیں، جو کہ اس لیول آف کمال پر فائز نہیں ہیں، ہمیں ان کمالات کے عالی ترین مراتب تک پہنچانا ہے. یہ امام معصوم کا کام ہے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ امام کا کام ایصال الی المطلوب ہے، یعنی لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر ان کو ہدایت اور کمال تک پہنچانا، لوگوں کو خود پہنچانا، یہ امام کا کام ہے. اب ایسے میں ایک امام کیا کرے اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام کیسے ہوگا. تمام معاشرے کو، پوری دنیا کو، تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو اس کمال تک پہنچانا. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا خود قرآن مجید بھی یہ بیان فرماتا ہے، خداوند سبحان، اور ائمہ ہدیٰ کے کلام میں بھی موجود ہے، اور ہمارے علماء اور بزرگان کے کلام میں موجود ہے کہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا کام اسلامی تمدن کو ایجاد کرنا ہے، اسلامک سیولائزیشن کو ایجاد کرنا ہے. اب اسلامک سیولائزیشن کیا ہے، تمدن کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو 1 گھنٹے تک جائے. دیٹس اٹ، 20 منٹس. خوب، یہ جب اسلامی تمدن ایجاد پا جائے گا، اب لوگ آسانی سے آیت اللہ بہجت کی طرح اس کمالات کے مراتب تک پہنچ سکتے ہیں. خوب، اب امام سجاد علیہ السلام کیا کریں یہاں پر؟ امام سجاد علیہ السلام جن کے پاس فقط 3 یا 7 شیعہ ہیں، اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں، جب بھی ایک تمدن، ایک سیولائزیشن اور ایک اسلامی معاشرہ اینڈ سوسائٹی آپ کو تشکیل دینا ہوتی ہے، یا ایک امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرے، تو اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد علم ہے، نالج ہے. جب تک علم کا نظام کلچرڈ نہ ہو جائے، جب تک علم کی ثقافت نہ پھیل جائے معاشرے کے اندر، جب تک ایک معاشرے کے تمام لوگ اور انسان علم کی پیاس اپنے اندر نہیں پاتے اور علم کے حصول کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، اس وقت تک ایک اسلامی سوسائٹی اینڈ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. اوکے، پس یہ تمام ائمہ کا ہدف تھا کہ علمی بنیاد رکھی جائے. اب امام سجاد علیہ السلام جب امامت کا منصب انہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد انہیں ملتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے یہ مقام امامت امام سجاد علیہ السلام کے وجود میں، ان کے پاس وقت 3 یا 7 شیعہ ہیں. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کی کنڈیشنز اینڈ شرائط ایسی نہیں ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کریں اور بالآخر وہی انجام ہو جو امام حسین علیہ السلام کا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کا ٹائم، زمان اور مکان اینڈ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ڈیسیشن نہیں لیں گے، تب تک آپ کا کوئی ہر کام بے فائدہ ہے. ہر امام آپ دیکھیں، صرف اگر آپ نوٹ کریں تمام 11 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی لائف میں، تو صرف امام حسین علیہ السلام نے وہ قیام خونین انجام دیا. باقی ائمہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر معاشرے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہر زمانے کی اور مکان کی، لوکیشنز کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ایک امام ڈیسیشن لیتا ہے. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، بنی امیہ نے شیعوں کے اوپر اس قدر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اب امام سجاد علیہ السلام کا گھر محاصرے میں ہے. کوئی رفت و آمد، اگر کوئی شیعہ، آپ فرض کریں وہی جو 3 یا 7 خالص شیعہ ہیں، وہ بھی اگر امام سجاد علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں تو حکومت نے اجازت نہیں دی ہے. اصلاً رفت و آمد امام کے گھر میں ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ پوری زندگی 35 ایئرز 35 سالہ امامت آف امام سجاد علیہ السلام کا نتیجہ دیکھنا چاہیں تو تاریخ کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور امام باقر علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہوتا ہے، تو 3 یا 7 شیعہ تو اس وقت تھے ابتداء امامت امام سجاد میں، لیکن اب
ابتداء امامت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہی 7 شیعہ 50,000 شیعوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی امام سجاد علیہ السلام نے ایسی کیا پلاننگ کی، ایسی کیا مینجمنٹ کی اور مدیریت کی کہ 50,000 شیعہ امام باقر علیہ السلام کو سونپتے ہیں. اور اب امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ پورے جہان اسلام کے اندر علم کی تشنگی ایجاد ہو چکی ہوتی ہے، علم کی تشنگی پائی جاتی ہے. اگرچہ یہ علم کی تشنگی امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کی اوج ہمیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتی ہے. لہٰذا اب آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام کہاں پر موجود ہیں؟ مدینہ میں موجود ہیں، ان کا گھر مدینہ میں ہے. شیعہ کدھر ہے؟ اہل تشیع کہاں پر ہے؟ کوفہ کے اندر ہے. اب یہاں پر امام باقر علیہ السلام ایسا کام اور ایسی ایکٹیویٹی انجام دیتے ہیں کہ در حقیقت حوزہ علمیہ کی بنیاد امام باقر علیہ السلام رکھتے ہیں. یعنی آفیشل رسمی طور پر حوزہ علمیہ تشیع امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آتا ہے. شیعہ کوفہ کے اندر موجود ہیں اور کوفے سے بعض شیعہ اٹھ کر آتے ہیں مدینہ، امام باقر علیہ السلام کو اپنے استاد کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور یہی شیعہ، یہی اسٹوڈنٹس اب فقہا میں تبدیل ہوتے ہیں. امام باقر علیہ السلام ان کو فقیہ بناتے ہیں، ان کو متکلم بناتے ہیں، ان کو مجتہد بناتے ہیں، علم کلام کے اندر ایکسپرٹ بناتے ہیں، علم فقہ کے اندر ایکسپرٹ بناتے ہیں. یہاں سے اجتہاد کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے. لیکن کیا امام باقر علیہ السلام کا فقط ہدف یہ تھا کہ فقط کچھ ایکسپرٹس ہوں، مثلا فقط 200 یا 300 افراد ہوں جو عالم بنے؟ نہیں، امام باقر علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ ہر انسان، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر، البتہ اس زمانے کے مطابق انجینئر ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہو، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ خاتون ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اندر امام باقر علیہ السلام نے علم کی پیاس کو ایجاد کیا. تشنگی علم کو ایجاد کرنے میں ہر سٹیزن کے اندر، سوسائٹی کے ہر سٹیزن کے اندر امام باقر علیہ السلام نے علم کی پیاس کو ایجاد کرنے میں امام کامیاب ہو گئے. لہٰذا اب آپ جائیں اصول کافی کو اٹھائیں، آپ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول کافی کے اندر 16,000 احادیث وہاں پر جمع کی اس کتاب میں، اس میں ایک چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الفضل العلم، فضل العلم کی کتاب، علم کو حاصل کرنے کی فضیلت. اوکے، اب آپ دیکھیں اس زمانے میں امام باقر علیہ السلام، اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ حدیث لے کر آتا ہوں، 2 یا 3 احادیثیں امام باقر علیہ السلام کی. آپ دیکھیں کہ یہ احادیث آپ کو پہلے نہیں ملتی، اس طرح کی ہیں، موجود ہیں لیکن کم ہے. لیکن امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں علم کی فضیلت کو اوج تک بیان کیا ہے. آپ دیکھیں اس قدر آپ کو کوانٹٹی آف فضیلت علم کی احادیث ملے گی. مثلا آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام، یہ حدیث اصول کافی کے اندر آئی ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا العلم، خدا رحم کرے اس بندے کے اوپر جو علم کو احیا کرے. قلت، راوی پوچھتا ہے وما احیاؤہ، اے امام احیاء علم کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان یذاکر بہ اہل الدین و اہل الورع، علم کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل دین کے ساتھ بیٹھیں، اٹھنا بیٹھنا کریں، اور اہل تقوی اور ورع کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. یعنی علم کو حاصل کرنے کی فضیلت آپ دیکھیں یہاں پر امام علیہ السلام فرمانے کہ خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر. یا یہ حدیث آپ دیکھیں مثلا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تذاکر العلم دراست، علم کا مذاکرہ کرنا درس ہے، علم کا مذاکرہ درس ہے. والدراست، اور یہ جو درس ہے
صلاۃ حسنہ، یہ ایک حسنہ نماز ہے. البتہ نماز کا مطلب لغوی جو مطلب ہے وہ دعا ہے. یعنی امام علیہ السلام فرمان ہے کہ درس حاصل کرنا، علم یعنی درس حاصل کرنا، مذاکرہ علم یعنی درس حاصل کرنا، اور درس حاصل کرنا یعنی صلاۃ حسنہ. البتہ بعض مفسرین نے یہاں تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے جس کو درس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے انہوں نے علماء نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ اس شخص کو مقبول نماز کا ثواب ملے گا. بس آپ سوچیں، یا مثلا وہ حدیث آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام، اب شاید امام باقر یا امام صادق علیہ السلام کی ہے، کہ امام علیہ السلام فرماتے جو شخص علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو تمام سمندر کے نیچے جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ اس طالب علم کے لیے استغفار طلب کرتی ہیں. عجیب، اس قدر فضیلت علم حاصل کرنے کی. یعنی یہاں پر امام علیہ السلام حصول علم کا کلچر ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا اسلامی معاشرہ، چاہے مرد ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جاب والا ہو، چاہے بزنس والا ہو، ہر ایک کے اندر علم حاصل کرنے کی پیاس ایجاد ہو جائے. سب علم حاصل کرنے میں لگ جائیں. کیا مطلب بزنس چھوڑ دیں، اپنا جاب اپنی چھوڑ دیں، گھر کا کام چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ اپنا کام ساتھ رکھیں آپ. اوکے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ اپنی جاب کریں لیکن ساتھ علم حاصل کرنے کی بھی طرف توجہ دیں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو روایات کے اندر ہے کہ علم کی 27 چابیاں ہیں، 27 کیز علم کی ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ علم کے 27 ابعاد ہیں، ڈائمینشنز ہیں، یہ بہتر لفظ ہے. ان 27 and 27 ڈائمینشنز میں سے 2 ڈائمینشنز زمانہ غیبت یا زمانہ ظہور سے پہلے تک انسان کو ان 2 ڈائمینشنز تک دسترسی حاصل ہے، ایکسیس حاصل ہے. باقی 25 ڈائمینشنز آف علم اینڈ نالج کب انسان کے ہاتھ میں آئیں گے؟ جب زمانہ ظہور ہوگا. جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام علیہ السلام انسانوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے. جب ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقلوں کے اندر ارتقاء اور ترقی پیش آئے گی. ان کی عقلیں پروگریسو ہو جائیں گی، پیش رفتہ ہو جائیں گی، یعنی علم کے دروازے کھل جائیں گے. بس اگر امام کے ظہور کی بنیاد علم ہے اور امام باقر علیہ السلام یہاں پر اور باقی تمام آنے والے ائمہ ہدی علیہ السلام نے، از اول امام علی تا امام عسکری علیہ السلام نے، بیشتر و کمتر سب نے کوشش کی کہ علم انسانی معاشرے کی زندگی کا حصہ بن جائے. ایک گھر میں کام کرنے والی وائف اور بیوی، اس کی زندگی کا حصہ علم حاصل کرنا بن جائے. ایک جاب کرنے والا ڈاکٹر، ایک طبیب، انجینئر، سنیما پروڈیوسر، ڈائریکٹر، سب کے اندر یہ پیاس ایجاد ہو جائے. بس اس کا مطلب میرا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ اگر یہ بنیاد ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ مثلا پاکستان میں، دنیا بھر میں اس قدر کرپشن ہے، اس قدر فساد ہے، اس قدر خرابیاں ہیں، خصوصاً اسلامی معاشروں کے اندر آپ دیکھیں کس قدر خرابیاں موجود ہیں، تو اس کی بنیادی ترین وجہ علوم اہل البیت سے دوری اختیار کرنا ہے. چونکہ اہل سنت اور خصوصاً اہل تشیع علوم آل محمد سے بے بہرا ہیں، استفادہ نہیں کرتے، لہٰذا یہ پرابلمز اس وقت معاشرے میں موجود ہیں. لہٰذا آئیں امام باقر علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کے اصحاب کی سیرت سے ہم استفادہ کریں. کہ آپ دیکھیں ایک صحابی امام علیہ السلام کا کوفہ سے اٹھ کر آتا ہے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور اسی تقریباً جہاں تک میرے ذہن میں مطالعہ کے اندر 4 سال رفت و آمد کرتا ہے کوفہ سے مدینہ. اب آپ ڈسٹینس دیکھیں کوفہ سے مدینہ کا تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس زمانے میں نہ میٹرو تھی، نہ پلین تھا، نہ کچھ ٹرانسپورٹ. آپ کو معلوم ہے اس زمانے کا کیا تھا. پھر بھی یہ شخص 400 کلومیٹر 4 سال تک رفت و آمد کرتا ہے تاکہ امام علیہ السلام سے
علوم آل محمد کو حاصل کرے. اور لہٰذا ان دی اینڈ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ شخص جس راوی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، خدا رحمت کرے، اس راوی کو 40,000 احادیث امام باقر علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں. یعنی یہ شخص اب اس کے وجود میں 40,000 احادیث موجود ہیں. 40,000 احادیث جو اس نے ڈائریکٹلی امام باقر علیہ السلام سے سیکھی ہیں. خوب میں اور آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ یعنی آیا ہم قرآن کے اس قدر قریب ہیں؟ آیا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تفسیر قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اہل البیت علیہ السلام کی احادیث کو پڑھتے ہیں؟ آپ سب کے گھروں میں، آپ سب کے زبان کے مطابق اردو لینگویج میں اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے. کس کس گھر میں اصول کافی ہے؟ کیا ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اصول کافی پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پرابلم ہے. پھر ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک ہوں گے؟ کیسے ہمارا ارتباط امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ایجاد ہوگا؟ لہٰذا اس شارٹ ویڈیو میں کوشش یہ تھی کہ امام باقر علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے اندر بہت ڈائمنشنز ہیں، بہت پہلو ہیں. میں نے فقط ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور خدا سے دعا کہ خدایا ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حصول علم کی جانب قدم اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.